السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ کل عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کے فوری بعد ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا جس کو پکڑا گیا، جو ملزم ہے اس کو جب پکڑا گیا ہے، جس نے فائرنگ کی ہے اس کا ایک فوری طور پر ویڈیو بیان جاری کیا گیا۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ کیوں جاری کیا گیا اور اتنی جلدی کیا تھی جاری کرنے کی، آج پوری کی پوری ویلاگ میں اس کے اوپر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سی چیزیں پیچھے سوال چھوڑ گئی ہیں، بہت سے کیا کہتے ہیں نئی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس ویڈیو کو 3-4 بار 5 بار اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو بھی وہ چیزیں نظر آئیں گی جو مجھے نظر آئی ہیں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کا بہت افسوس ہے اور بہت دلی دکھ ہے، لیکن اس قاتلانہ حملے کو مذہبی رنگ دیا گیا، مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ اس لڑکے کے بیان جو تھا اس میں سوالات بھی اسی قسم کے پوچھے گئے اور جو پیچھے وہ سوالات چھوڑ گیا وہ بیان، وہ بھی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جن لوگوں نے اس کو اسکرپٹ لکھ کر دی وہ زیادہ ذہین نہیں تھے، زیادہ عقل مند نہیں تھی، تھوڑی عقل کی کمی ان میں بھی تھی۔ میں اگر آپ کو کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، اور انہوں نے نقل ضرور کی ہوگی مگر عقل نہیں تھی ان کے پاس، تو ان کے پیچھے بھی بہت سے سوالات چھوٹ گئے۔ پھر اس کے پکڑے جانے کے بعد فوراً اس سے بیان لے لیا گیا، یعنی کہ اتنی جلدی تھی کہ اس سے فوری بیان لے لیا جائے تاکہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کو آگے ایجنسیوں کے حوالے کر دیا جائے گا، پتہ نہیں اس کو آگے کسی اور ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے فوراً اس کا بیان لے کے پھر اس کو وائرل کیا گیا، جتنی جلدی ہو سکے میڈیا کو دیا گیا، وائرل کیا گیا تاکہ جو اصل چیز ہے اس سے توجہ ہٹا کر کسی اور طرف توجہ کی جائے۔ بیان کے مطابق ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تمام لوگ جو تھے ان کی توجہ ایک خاص سیٹ اپ کی طرف مبذول کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس بیان میں، تاکہ اس کو مذہبی رنگ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ ایک مذہبی شر پسند لڑکا تھا جس کو عمران خان صاحب کی چیزیں پسند نہیں آئیں تو اس نے جذباتی ہو کر اس طرح کا کام کیا۔ آپ ذرا جو وہ اعترافی بیان ہے اس کی ویڈیو کو 2-3-4 بار ضرور دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور کیا اس نے کہا ہے اور کس طریقے سے کہا، جو میں آپ کے سامنے یہ باتیں اب کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، اس سے سوال کیا گیا جو پولیس اہلکار تھے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے۔ تو سوال جب کیا گیا تو بڑے پیار سے پوچھ رہے تھے اس سے کہ اچھا جی یہ آپ بتائیں کہ یہ کام تم نے کیوں کیا گیا۔ دیکھیں سوال پولیس اس طرح کے نہیں کرتی ہے عام حالات میں۔ اگر کوئی آپ میں سے جیل یا مطلب پولیس اسٹیشن گیا ہو اور اس نے دیکھا ہو مجرموں کے ساتھ وہ کیسے پیش آتے ہیں، نارمل جو مجرم ہوتے ہیں، بکری چور، چندی چور، یہ ہائی پروفائل مجرم تھا اور اس کے ساتھ وہ کیسے پیار سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا۔ تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے، جی السلام علیکم۔ اندازہ لگا لیں کہ سوال اس سے کیا پوچھا جا رہا ہے، لیکن اسکرپٹ اس کے ذہن میں تھی، اسکرپٹ اس کو لکھ کر دی گئی تھی جو اس کی ذہن نشین کی گئی تھی کہ آپ اگر پکڑے جاتے ہو تو آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ وہ سوال سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی تم نے یہ کام کیوں کیا، جواب میں وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم، یعنی کہ اسکرپٹ کے مطابق اس کو یہ چیزیں پلانٹ کی گئی تھی۔ اور عام حالت میں کوئی بھی آپ نے دیکھا کبھی مجرم کو پکڑا جائے، پولیس ٹھٹے گھوسے مکے مارتی ہے جب تو وہ یہ کہتا ہے کہ السلام علیکم۔ عام حالت میں اس کی بولتی بند ہوتی ہے، اس کا سلام نکلنا تو بہت دور بات ہوتی ہے۔ نارملی لوگ سلام لیتے ہیں السلام علیکم، یا وہ کوئی خطاب کرنے جا رہا ہوں تو یہ ہائی پروفائل کیس کے اوپر مجرم سے کیا کہتے ہیں اس طرح کی انٹروگیشن کی گئی اور بڑے پیار سے، اور سلام اس کو کیا کہتے ہیں اس نے دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اسلام ایسے کر رہا ہے جیسے وہ کسی سیمینار میں آیا ہے اور اس نے اسلام کر کے آگے اپنا خطاب شروع کرنا ہے۔ اور دوسرا سوال جو اس سے کیا گیا وہ کیا ہے، وہ آپ ذرا سنیں۔ وہ کسی کے ساتھ کیا کہتے ہیں ٹیلی فونک رابطے میں تھا جس بندے نے اس سے سوال کیا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، جو انٹرویو لے رہا تھا وہ کسی
کے ساتھ پہلے ٹیلی فون پہ تھا، اس سے بات کر رہا تھا، اور غور سے اگر وہ سنے تو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بس سر ہو گیا، یعنی کہ اس نے کہا کہ بس سر ہو گیا. پھر اس نے آگے سوال کیا دوسرا، بس سر ہو گیا. پھر اس نے سوال کیا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. بس سر ہو گیا یعنی کہ کسی ہائی پروفائل شخص سے وہ بات کر رہا تھا، کسی مطلب کہ بڑی شخصیت سے وہ بات کر رہا، جسے وہ کہہ سکتا تھا سر، کیونکہ وہ خود پولیس آفیسر تھا یا پولیس والا تھا جو اس سے انٹرویو لے رہا تھا. تو یعنی کہ وہ کسی بڑے شخص سے بات کر رہا ہے. پھر اس سے وہ سوال کرتا ہے، کیونکہ اس لڑکے کو پہلے تیار کیا گیا تھا تاکہ تم نے یہ بیان دینا ہے، اور اس کو آپ سمجھیں کہ یہ اسکرپٹ لکھ کر دی گئی تھی. اس کے مطابق اس نے السلام علیکم کہنا تھا، اور اس نے کہا تاکہ اس کو مذہبی رنگ دیا جائے، جیسے کہ مولوی حضرات کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی کہ ایک اسکرپٹ لکھ کر دی گئی تھی کہ یہ واقعی مذہبی جنونیت پسند لڑکا تھا، تو اس نے وہ السلام علیکم بھی کہنا ہی تھا کیونکہ اسکرپٹ کے مطابق وہ تھا. آگے وہ کہتا ہے کہ اس بندے نے مذہبی ٹچ کی وجہ سے یہ حرکت کی ہے، کرنے کی کوشش کی ہے مجبور ہو کر، جیسا کہ آگے وہ اسکرپٹ میں بیان بھی کرتا ہے. نیکسٹ اس سے پوچھا گیا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، یعنی کہ وہ جب اس سے کہا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی. میں آپ کو لفظ گمراہ کے اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں کہ گمراہ لفظ اسکرپٹ کے مطابق استعمال کیا گیا ہے، اور یہ اسکرپٹ لکھنے والے وہی ہیں جو آپ کو بتا دوں کہ لفظ گمراہ کافی دنوں سے استعمال کر رہے تھے. آگے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سی پریس کانفرنسز میں بھی یہ لفظ گمراہ کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ رجیم چینج آپریشن سے جن کو فائدہ ہونا تھا وہ ان کو کیا کہتے ہیں یہ چیز کھٹک رہی تھی کہ اب عمران خان کیا کہتے ہیں عوام کو لے کر نکلا ہوا ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے. یہ لفظ کئی دفعہ گمراہ اور فتنہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور والدین کے لیے بھی ایک میسج چھوڑا گیا کہ آپ اپنے جوان بچوں کو سمجھائیں کہ یہ گمراہ اور فتنے کی طرف نہ جائیں. یہ شخص اپنی حالت سے کہیں بھی مذہبی نہیں لگ رہا تھا. اگر آپ اس کی حالت دیکھیں تو کہیں سے بھی وہ مذہبی نہیں لگ رہا، اس کی بول چال سے بھی وہ مذہبی نہیں لگ رہا، اس کے کیا کہتے ہیں کپڑوں سے بھی وہ مذہبی نہیں لگ رہا تھا. اور میں آپ کو یقین سے یہ کہتا ہوں کہ اس سے 6 کلمے اور دعائے قنوت سن لیں، اس کو نہیں آتی ہوگی. یہ پلان کیا گیا، یہ پلان کیا گیا، یہ شخص تیار کیا گیا ہے. اس کی سارے انٹرویو میں یہ چیز نظر آ رہی ہے. جتنے بھی پولیس کے بنیادی سوال ہوتے ہیں وہ اس سے نہیں پوچھے گئے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ بنیادی سوال کیا ہوتے ہیں. جیسے مجرم کو پکڑا جاتا ہے اور وہ بنیادی سوال کرتے ہیں وہ اسے نہیں کیے گئے، مگر ان میں سے کوئی نہیں کیا گیا سوال کہ ایک جو وہ کہہ رہا ہے اور اس سے جو باتیں کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا بنیادی سوال نہیں کیا گیا. سوال آگے وہ کرتا ہے کہ یہ تم نے کیوں یہ سوچا، یہ جو اگلا وہ سوال کرتا ہے کہ تم نے یہ کیوں سوچا یہ کرنے کے لیے. تو وہ کہتا ہے کہ پوری کہانی جو بنائی گئی ہے اصل میں یہ عمران خان صاحب کو مارنے آیا، اور یہ اس کے لیے اپنا دفاع میں مذہبی جنونیت پیش کر رہے ہیں. یعنی کہ جو پوری سٹوری بنائی گئی ہے وہ اس کو مذہبی رنگ دیا گیا ہے. آگے وہ پھر کہتا ہے کہ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں سے اذان ہو رہی تھی اور ادھر عمران خان صاحب نے کیا کہتے ہیں ڈیک لگایا ہوا تھا. اب یہ دیکھ لیں ساری جو اسکرپٹ کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں، السلام علیکم سے لے کے آگے اذان، پھر گمراہی، یہ ساری وہ مذہبی جنونیت کی اسکرپٹ ایک خاص قسم کی بنا کے دی گئی ہے جو اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، اتر نہیں رہی ہے. اور ادھر ڈیک چل رہا تھا. اور یہ بات تو میں آپ کو واضح بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے جب لانگ مارچ کہیں پہ بھی ہوئے ہیں، جتنے بھی ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، جب بھی اذان ہوتی تھی تو ڈیک بند ہو جاتے تھے، اور ایک خاص قسم کا ریکارڈڈ جو اذان ہوتی ہے عمران خان صاحب کے کنٹینر پر بھی چلائی جاتی ہے، اور کئی دفعہ وہ ہم نے دیکھا کہ وہ نماز بھی ادا کر رہے ہوتے تھے سارے. تو یہ چیزیں بالکل بکواس تھیں، جھوٹ تھیں، پلان تھیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں پھر سوال اس سے کیا گیا، وہ سوال کیا تھا کہ یہ اچانک آپ کے ذہن میں آیا یا پھر اس کو یاد آیا کہ نہیں مجھے کہنا کچھ اور تھا اور میں کچھ کہہ اور رہا ہوں.
یعنی کہ یہ آپ کے اچانک ذہن میں آیا اس طرح کا کام کرنے کے لیے، یا پہلے سے آپ پلاننگ کر چکے تھے؟ یہ وہ مطلب مکمل بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کو کہیں سے اشارہ بھی ملا ہے، پہلے تو انٹرویو کرنے والے کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ آپ کو سنوانا چاہتا تھا، یہ بات کیا کہتے ہیں پبلکلی سنوانا چاہتا تھا کہ نہیں یہ پہلے سے پلان کیا گیا، اس کو اچانک یاد نہیں آیا، کیونکہ اچانک اگر یاد آتا تو پھر وہ آن دا اسپاٹ کچھ اور ایکٹنگ ہوتی ہے اس کی، لیکن یہ اس کو بتایا گیا کہ اشارہ کیا کہ نہیں یہ آپ کو پہلے سے آپ نے پلان کیا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی پولیس کو اس قسم کے سوالات کرتے ہوئے سنا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں؟ وہ بیسیکلی وہ بنیادی سوال پہلے پوچھتے ہیں، جب بندہ پکڑا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ہاں جی آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، رہتے کہاں پر ہو، کتنے بہن بھائی ہیں، کون سا محلہ ہے، ٹھیک ہے، دوستوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، موبائل کہاں ہے آپ کا، اس کے بعد پسٹول جو پکڑی جاتی ہے اسے بھی پکڑی گئی ہے، وہ کدھر سے لی آپ نے، لائسنس ہے غیر لائسنس ہے، اس کے علاوہ پوچھی جاتی گولیاں کہاں سے آپ نے خریدی، کسی نے لا کے دی یا آپ نے خود لی، دکان کون سی تھی، یہ ساری چیزیں بنیادی سوالات ہوتے ہیں، لیکن سوال کچھ اور پوچھے جا رہے ہیں۔ صبح سے لے کر اب تک تو کس کس کو ملا ہے، اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ ابھی شام ہو گئی ہے، صبح سے لے کر اب تک تو کس کس کو ملا ہے، موبائل تمہارا کدھر ہے، موبائل فون کی ریکارڈ چیک کیے جاتے ہیں، نمبر بتاؤ اپنا، اس کے ریکارڈ چیک کیے جاتے ہیں، لاسٹ کال کس کو گئی ہوئی ہے، اور کس کس سے اس نے کون سی گفتگو کی گئی ہے۔ کسی ٹائم وہ کہتا ہے کہ جس دن سے لاہور سے چلا ہوں تب سے میں عمران خان صاحب کو مارنے کے لیے تیار تھا، فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہاں پر جو کھڑا شخص ہے انٹرویو لینے والا، شاید وہ اس کو اشارے سے کہتا ہے نہیں آپ دوبارہ بات کرو، تو پھر وہ کہتا ہے کہ صبح سے اچانک فیصلہ کیا ہے میں نے، یعنی کوئی اس کو اشارہ کر رہا ہے اور یہ کمپلیٹلی اپنی بات صحیح طریقے سے بولنے سے قاصر ہے۔ تو خیر یہ چیزیں ساری آپ کے سامنے آئی ہیں، یہ پلان تھی چیزیں، اس میں بہت سی چیزیں آگے اور اگر ویڈیو کو آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے آتی جائیں گی۔ نیکسٹ، تمہارے پیچھے کون ہے؟ اب یہ وہ مین سوال ہے کہ جو فوری ویڈیو میں آنا ضروری تھا، جو اس بیان میں آنا بہت ضروری تھا کہ تمہارے پیچھے کون ہے جس نے یہ اشارہ کروایا سوال، اور جواب میں وہ کہتا ہے جی میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، تاکہ باقی جو سوالات ہیں اٹھیں گے اور جو سوالات بنیں گے کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے والا کون ہے، کون سازش چلانے والا ہے، اس طرح کی کون لوگ ہیں اس کے پیچھے، کون سے محرکات ہیں، تو ان سوالات سے بچ جائے اور ساری جو انٹینشن ڈائیورٹ کر دی جائے کہ اس بندے نے کہہ دیا ہے کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب کو میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو تھریٹ پہلے بھی تھے، اور عمران خان صاحب نے جیسے رجیم چینج آپریشن شروعات ہوئی اور عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے جس میں 4 لوگوں کے نام عمران خان صاحب آلریڈی لے چکے ہیں، 3 نام تو کل بھی عمران خان صاحب نے لیے ہیں، وہ بھی آپ کے پتہ ہی ہے کون سے نام لیے ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر پرچہ ہو، ان کے اوپر ایف آئی آر درج کروانی چاہیے۔ اب یہ سوال جان بوجھ کر کیا گیا کیونکہ یہ ساری جو انٹینشن تھی یہی وہ تھی کہ اب وہ کچھ اور نہ بیان کرے، کیونکہ اس کو کسی کے حوالے تو کرنا ہے، جب ظاہر ہے جیسے اب لاہور سی ٹی ڈی کے حوالے کیا گیا اس کو، تو ادھر سے تو بہت سی چیزیں اور نکلنی آپ سامنے آنی ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں اکیلا تھا، میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ مین چیز پر آتے ہیں، آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو قمیض ہے اس کے اوپر غالباً 6 سے 7 بٹن لگے ہوئے ہیں، اور اگر کسی نے اس طرح کھینچی ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر کھینچے جائیں، میری یہ شرٹ ہے میں اگر سارے بٹن کھینچوں تو جس طرح اس کا پلہ اس طرح کھینچ کے سائڈ پر کیا گیا ہے تو ایک آدھ بٹن جو ہے وہ سیو رہ سکتا ہے، باقی سارے ٹوٹ بھی سکتے ہیں یا شرٹ پھٹ سکتی ہے، تو اس کی تقریباً تمام بٹن سیو ہیں، صرف وہ ایک سائڈ پہ ہوئی ہے، بالوں کو اس کو بکھیرا گیا ہے، اور اس کا حلیہ بنایا گیا کہ آپ کی ویڈیو فوراً ہم لے رہے ہیں تاکہ آپ کو ہم نے بڑا کٹا ہے، مارا ہے، بڑی آپ کی تباہی پھیری ہے۔ یہ چیزیں اس ویڈیو میں نے نوٹس کی ہیں، یہ آپ بھی اگر 3-4 بار دیکھیں، 5 بار دیکھیں اس ویڈیو کو تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، واضح نظر آئیں گی۔ بہت سی اور چیزیں تھیں جو میں اور ڈسکس کر سکتا ہوں، لیکن یہ چیزیں بہتر ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران پولیس خود دیکھے اور اس کے اوپر مطلب کہ کیا کہتے ہیں چیزوں کے اوپر عمل کرے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو احتجاج ہوا کل
بہت خطرناک احتجاج تھا. اس قسم کے لوگ وہاں تک گئے جہاں تک پہلے کبھی ہم نے جاتے ہوئے نہیں دیکھے. اس جگہ پر گئے. وہ بھی چیزیں میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیں, اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.